السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا جانے کیسا ہے تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا۔ حضرین کرام و معزز سامعین، ابھی میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، اللہ کے مقرب کون ہوتے ہیں؟ ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے اولیاء متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تقویٰ پرہیزگاری یہ ولایت کی پہلی سیڑھی ہے، جب تک کہ اس سیڑھی سے آگے نہیں بڑھے گا کوئی بھی ولایت کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ ولایت کے لیے سب سے پہلے تقویٰ پرہیزگاری، اللہ کے احکامات کی پابندی، اس کے منع کیے ہوئے چیزوں سے پرہیز کرنا یہ ضروری ہے، تب کہیں آگے بڑھ کر وہ ولایت کے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ مہینہ جس کو ہم 11ویں کے مہینے سے یاد کرتے ہیں، اس سے پہلے کا مہینہ 12ویں کا مہینہ تھا، اس کو نسبت حاصل تھی امام الانبیاء اور سید الانبیاء سے۔ اس 11ویں کے مہینے کو نسبت حاصل ہے امام الاولیاء سید الاولیاء سے نسبت حاصل ہے۔ وہ مہینہ نبیوں کے سردار کی پیدائش کا مہینہ تھا، تو یہ مہینہ ولیوں کے سردار کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ اور جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ 11ویں کا مہینہ، تو یہ 11ویں کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی نسبت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی نسبت ہونے کی وجہ سے اس کو 11ویں کا مہینہ کہتے ہیں۔ اب روایتوں میں آتا ہے کہ 11 تاریخ کو، اس مہینے کی 11 تاریخ کو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں ہر 11 تاریخ کو آپ بڑی دعوت کا اور حضور علیہ السلام کے نام پر لنگر کا اہتمام کرتے تھے، ہر عام و خاص آ کر آپ کی اس دعوت میں شریک ہوتا تھا۔ اس وجہ سے آپ ہی کے زمانے سے یہ مشہور ہو گیا تھا کہ غوث پاک کی 11ویں، یعنی لوگ 11 تاریخ جیسا ہی آتے ایک دوسرے سے کہتے چلو آج 11ویں ہے، آج غوث پاک کی، آج ان کے پاس جانا ہے، ان کا لنگر آج لگتا ہے، ان کے تبرک سے استفادہ کرنا ہے۔ تو آپ جو لنگر لگاتے تھے، وہ جو کھانا پکاتے تھے، وہ کس کے لیے؟ حضور پاک علیہ السلام کے یہ ولادت کی خوشی میں آپ 11ویں رات اور 12ویں شب کو آپ اس کا اہتمام کرتے تھے، حضور کے نام پر کھانا پکا کر کھلایا کرتے تھے لوگوں کو۔ تو آپ ہی کے زمانے سے مشہور ہو گئی غوث پاک کی 11ویں۔
اب علماء نے کہا کہ دوسری بات یہ ہوئی کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا وصال بھی 11 کو ہی ہوا۔ بعض لوگوں نے اختلاف درج کیا ہے، 8 ہے، 11 ہے، 17 بھی آیا ہے روایتوں میں کہ 17 تاریخ کو ہوا، لیکن مشہور قول یہی ہے کہ 11 کو ہوا۔ اگر دوسرے تاریخ کو بھی ہوا، لیکن چونکہ 11ویں کی تاریخ آپ کے زندگی ہی سے مشہور ہو چکی تھی، تو آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کے نام پہ لوگ نیاز کرنے لگے، تو وہی 11 تاریخ کو نیاز کرنے لگے۔ تو یہ 11ویں کیا ہے؟ یہ 11ویں، اب لوگ کہتے ہیں کہ 11ویں کرنا کہاں لکھا ہوا ہے، اور اس کا اہتمام کرنا، منانا کہاں پر ہے؟ تو غور کیجئے کہ 11ویں ہے کیا، پہلے اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ 11ویں ہے ایصال ثواب کا نام دوسرا، اور ایصال ثواب یہ قرآن و حدیث سے ہم کو ثابت ہوتا ہے کہ اپنا نیک عمل کا ثواب کسی کیا ہے مرنے والے کو اگر جو کیا جاتا ہے، ثواب پہنچایا جاتا ہے، تو ثواب پہنچانے کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ ایصال کے معنی پہنچانا، ثواب کے معنی کہ بندہ نیک عمل کرنے کے بعد جو اس کو اس کا بدلہ مل رہا ہے، جزا مل رہی ہے، اس جزا کو ثواب کہتے ہیں۔ تو اپنا نیک عمل کیا ہوا، نیک عمل پر جو اس کو بدلہ اور ثواب ملا تھا، اپنے اس ثواب کو وہ چاہتا ہے کہ میں فلاں مرحوم کے نام پر اس کو یہ ثواب کو پہنچا دوں۔ کوئی نیک عمل کیا، خیرات کیا، کھانا کھلایا اور نفل نماز پڑھا، اس کا ثواب اگر کسی مرحومین کو پہنچانا چاہتا ہے تو اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اسی طرح کوئی کنواں کھود دیا، کوئی خانقاہ اور کوئی لنگر بنا دیا، کوئی آبدار خانہ بنا دیا، اور جب تک لوگ اس سے پانی سے استفادہ کر رہے ہیں وہ نیت کر لیا کہ یہ اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچے گا، تو اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اس کا ثبوت ہم کو واضح احادیث سے ملتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ تو معلوم ہی ہوا کہ 11ویں بھی ایصال ثواب کا دوسرا نام ہے۔ اب رہا کہ عام لوگوں کے لیے ثواب پہنچایا جائے تو اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، اور اولیاء اللہ کے لیے اگر وہی ثواب پہنچایا جاتا ہے تو اس کو نظر و نیاز کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں؟ غوث پاک کی نیاز کہتے ہیں۔ غوث پاک کی نیاز ہے آج ہمارے پاس، تو یعنی کہ وہی ایصال ثواب ہے، لیکن اس کا نام چونکہ کیا ہے نیک لوگوں سے اس کو نسبت کی جا رہی ہے، تو اس کے نام پہ بھی ان کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے نام میں بھی تبدیلی کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ غوث پاک کی نیاز ہے۔ تو نیاز اور ایصال ثواب یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، اور ایصال ثواب کا ثبوت ہم کو جب مل رہا ہے تو پھر اب اگر کوئی 11ویں کو غلط کہے تو گویا کہ وہ مشہور احادیث کا انکار کر رہا ہے۔ کہ ایک صحابی رسول کے والدہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان کے ساتھ ان کے مرنے کے بعد کیا نیکی کر سکتا ہوں؟ کوئی نیکی ان کے وصال کے بعد جو ان کو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب مل سکے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ ایک کنواں کھود کر اس کا پانی تمہاری والدہ کے نام پر اس کو کیا ہے اس کنویں کا نام رکھ ڈالو، جب تک کنواں چلتا رہے گا اس کا ثواب لوگ پیتے رہیں گے پانی، اس کا ثواب تمہاری والدہ کو ملے گا اس کے اندر۔ حضور نے خود واضح فرما دیا۔ تو آپ نے جا کر کیا کہا؟ وہ کنویں کے پاس ھذہ لأم سعد، حضرت سعد رضی اللہ عنہ تھے، وہ صحابی رسول، ان کی والدہ کے لیے نسبت کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ یہ میری ام سعد یعنی سعد کی ماں کے لیے میں کنواں کھود رہا ہوں۔ تو چنانچہ وہ کنواں کھود کر آپ نے اپنے والدہ کے لیے ایصال ثواب کے لیے مقرر کر دیا۔ اب دیکھیے اتنی واضح حدیث ہم کو مل رہی ہے یہاں پر کہ بندہ کچھ نیک عمل خود کر رہا ہے، لیکن ثواب کس کو پہنچا رہا ہے؟ اپنے مرحومین کو پہنچا رہا ہے، اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ یہ چنانچہ یہ 11ویں شریعی ایصال ثواب کا دوسرا نام ہے۔ اعتراض وہی کرے گا جو قرآن و حدیث سے کما حقہ واقف نہیں رہے گا۔ اب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مہینہ جیسا کہ 12ویں کے مہینے کے بعد ہے، تو اسی طرح یہ ولادت کے مہینوں کو بھی ایک دوسرے کے بعد نسبت حاصل ہے۔ تو کوئی ایک چیزوں میں علماء نے محققین نے تاریخ بتاتی ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ
کی نسبت حضور سے کئی ایک چیزوں میں پائی جاتی ہے اس کے اندر، جیسا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سید الانبیاء ہے، آپ سید الاولیاء ہیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ تمام انبیاء کے امام و سردار ہے، تو آپ تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ اور حضرت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے وقت میں آپ کی ولادت سے پہلے جیسے آپ کا چرچا تھا، غوث پاک کا بھی آپ کی ولادت سے پہلے چرچا تھا۔ ہر نبی نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری سنائی اپنی امت کو، نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، آنے والے ہیں، ہر ایک نبی نے سنایا۔ ہر انبیاء اپنے امتوں کو یہ کیا کرتے تھے، خوشخبری سناتے تھے کہ تمہارے پاس نبی آخر الزمان آئیں گے، ان کی بات کو ماننا، ان پر ایمان لانا۔ چنانچہ اب جب غوث پاک کا معاملہ آیا تو روایتوں میں آتا ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ابھی دنیا میں تشریف آوری نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی تشریف آوری سے پہلے آپ کے بارے میں، آپ کی ولایت کے بارے میں ڈنکا بجنے لگا، شہرت ہونے لگی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آپ سے تقریباً 200 برس پہلے پیدا ہوئے ہیں، بڑے بزرگ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام لوگوں نے کیا کہا، خوشخبری دیا اور کہا کہ لوگوں یاد رکھو 5ویں صدی ہجری میں، چونکہ حضرت غوث پاک کی ولادت سن 470-71 میں ہوئی، تو 5ویں صدی ہجری میں ایک ایسا ولی اللہ کا پیدا ہونے والا ہے کہ جو تمام اولیاء کا سردار ہوگا، اور ہر ولی اس کی ولایت کو مانیں گے، اور جب تک کہ ان کی ولایت کا اقرار کوئی ولی نہیں کرے گا، اس کی ولایت اس کو دی نہیں جائے گی۔ اس کے اندر یہ چرچا شہرا پہلے سے ہونے لگا تھا، اس کے اندر ہر کوئی غوث پاک کے آنے سے پہلے خوشخبری سنا رہا تھا، جیسا کہ اور دوسری بات علماء نے یہ بھی فرمایا کہ حضور سے نسبتیں یہ ایسی حاصل تھی کہ حضور کی ولادت کے سال میں اللہ تعالیٰ نے تمام مکے کے اس کے اطراف کے گھروں میں اللہ نے سب کے گھروں میں لڑکے پیدا فرمائے، کسی کے یہاں لڑکی پیدا نہیں، جیسا کہ مشہور واقعہ ہے۔ تو اسی طرح غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی ولادت جس تاریخ کو ہوئی، اس تاریخ میں جیلان، مقام جیلان میں آپ پیدا ہوئے، تو مقام جیلان کے اطراف و اکناف میں جس گھر میں اولاد ہوئی، ان سب کے گھروں میں سب کو لڑکے تولد ہوئے، وہاں بھی حضور کی مناسبت سے سب گھروں میں لڑکے پیدا ہوئے۔ یہاں پر بھی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مناسبت سے، نسبت سے ہر گھر میں علماء نے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ کتنے 1100 بچے پیدا ہوئے پورے جیلان کے علاقے میں، اور صرف لڑکے ہی نہیں ہوئے، وہ آگے بڑھنے کے بعد ہر لڑکا اپنے زمانے کا ولی بن کر آگے بڑھا، اس کے اندر سب کو ولایت کے مقام پر فائز کیا گیا۔ ایک نسبت غوث پاک سے صرف ولادت کے دن سے نسبت ہو رہی ہے، چونکہ امام الاولیاء کی ولادت کے دن یہ بھی پیدا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ اتنی مناسبت کی وجہ سے اس پیدا ہونے والے بچے کو بھی ولایت کے رجسٹر میں اس کا نام لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ نسبت سے اس کے اندر۔ تو اس طرح اب حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا، کنت نبی و آدم و بین الماء والطین، کہ ہر نبی دنیا میں آنے کے بعد اس کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس وقت نبی تھا، دنیا میں آنے سے پہلے ابھی آدم کا پتلا بھی نہیں بنا تھا، اس وقت نبی تھا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ سب انبیاء دنیا میں آ کر نبی بنے، اور ہمارے انبیاء، ہمارے نبی امام الانبیاء علیہ السلام نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ تو اسی طرح غوث پاک کا معاملہ یہی ہے کہ ہر ولی پیدا ہونے والا دنیا میں پیدا ہونے کے بعد وہ ولایت کے مقام پر پہنچا، ولی بنا، لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ سب ولی پیدا ہو کر بنے، غوث پاک پیدائشی ولی یعنی ولی بن کر پیدا ہوئے۔ آپ پیدائشی ولی ہے، مادرزاد ولی بنا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا، جس طرح کہ حضور نبی بن کر نبوت کے ساتھ دنیا میں رونق افرز ہوئے،
غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی ولایت کو لے کر دنیا میں تشریف لایا۔ آپ کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ اور جس طرح کے روایتوں میں آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام حضور کی ولادت سے پہلے بی بی آمنہ کے پاس آ کر ایک نبی ایک مہینے میں آ کر خوشخبری سناتا تھا۔ تو اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اور ان کے والد ابو صالح جنگی دوست کے پاس یہ انبیاء علیہ السلام آ کر خوشخبری دیا کرتے تھے، اے ابو صالح خوش ہو جاؤ، تمہارے یہاں ایسا لڑکا ہونے والا ہے جو تمام اولیاء کا سردار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو تمام اولیاء میں ایک منفرد اور ممتاز مقام عطا فرمانے والے ہیں۔ یہ آ کر ہر نبی نے آپ کے والد کو خوشخبری دیا۔ بلکہ یہی نہیں، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جس دن غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو صبح ولادت ہونے والی ہے، شام میں حضور پاک علیہ السلام آپ کے والد کے خواب میں آتے ہیں، ابو صالح جنگی دوست کے، حضور صحابہ کے جھرمٹ میں صحابہ کے ساتھ یہ ابو صالح جنگی دوست کے خواب میں تشریف لاتے ہیں، لا کر کہتے ہیں کہ ابو صالح خوش ہو جاؤ، وہ وقت آ چکا ہے کہ تمہارے یہاں ایک ایسا لڑکا، سید لڑکا پیدا ہونے والا ہے کہ جو تمام دنیا پر، یہ ولایت کی دنیا پر حکومت کرنے والا ہے۔ اس کے اندر صبح آ کر خوشخبری دے رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے دونوں میں مناسبت، سید الانبیاء اور سید الاولیاء میں اللہ تعالیٰ نے کیسی مناسبتیں رکھا ہے کہ کئی ایک واقعات میں مناسبت ہے اس کے اندر۔ اور پھر حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جب حضور علیہ السلام دنیا میں رونق افروز ہوئے، تشریف لانے کے ساتھ ہی آپ نے کلمہ شہادت کی انگلی کو آپ بلند کیے اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیا، پھر سجدے میں چلے گئے، سجدے میں جا کر سجدہ ریزی کر کر اللہ کی عبادت کا یہ درس لوگوں کو سکھایا۔ تو جب روایتوں میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام پیدائش کے ساتھ ہی سجدے میں جا کر بتلا دیے، اے لوگوں تم کو دنیا میں اللہ کی بندگی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ادھر غوث پاک کا معاملہ اسی طرح ہے کہ آپ رمضان المبارک میں پیدا ہوئے تھے، آپ پیدا ہونے کے ساتھ ہی دن کے وقت میں آپ دودھ نہیں نوش فرمایا کرتے تھے، دودھ نہیں پیتے تھے، تو دن کے وقت میں روزہ رہ کر اللہ کی بندگی کر کے بتلا دیا۔ وہ امام الانبیاء نماز پڑھ کر بندگی کا اظہار کیے، اور امام الاولیاء روزہ رکھ کر دن کے وقت میں اللہ کی بندگی کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ لوگوں دنیا میں ہم اللہ کی بندگی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو یہ مناسبتیں پائی جا رہی ہے اس کے اندر۔ اسی وجہ سے یہ علماء فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا ولایت میں کہ کسی اور کو وہ مقام نہیں مل سکا۔ علماء نے لکھا کہ صحابہ، چونکہ صحابہ کا مقام تو یہ تمام اولیاء سے بالا تر ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے، صحابہ کو اور اجلہ تابعین میں ائمہ کرام کو چھوڑ کر جتنے بھی ہیں اس کے بعد کے، وہ غوث پاک کے زمانے تک، پھر غوث پاک سے لے کے قیامت تک جتنے اولیاء آنے والے ہیں، ان تمام اولیاء کی سرداری اگر کسی کو دی گئی تو وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو دی گئی اس کے اندر۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور سرداری یہ آپ کو جو دی گئی تھی من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی، اور یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ اپنی سرداری کا، اولیاء کے اوپر سرداری کا، امامت کا آپ یہ اظہار فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا تو آپ نے اس کا اظہار فرمایا تھا۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ یہ اب دیکھتے ہیں ہم کہ بچپن ہی سے آپ کیا ہے، یہ دن کے وقت میں روزہ رکھ رہے ہیں، اور پھر جب آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ 8 سال 10 سال کی عمر میں آپ کے والد کا انتقال جلدی ہوتا ہے، تو والدہ کے آپ کے ہاتھ کے اوپر آپ حفظ قرآن تکمیل فرماتے ہیں۔ 8-10 سال کی عمر میں مدرسے کو جاتے ہیں، تو وہیں سے کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ کو ولایت کا علم، کہ آپ کو اللہ نے ولی بنایا، آپ کو کب ہوا، کیسے ہوا؟ تو آپ نے کہا، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابھی میں چھوٹا بچہ تھا
6-8 سال کا 10 سال کا میں مکتب کو جاتا تھا، مدرسے کو جاتا تھا پڑھنے کے لیے، تو فرشتے انسانی شکلوں میں آتے تھے، آ کر یہ جماعت میں جانے کے بعد دوسرے بچوں سے کہتے کہ اے لوگو ہٹو، عبد القادر کے لیے جگہ دو بیٹھنے کے لیے۔ تو یہ فرشتے آ کر میرے رہبری کرتے تھے، میرے سامنے چل کر رہبری کیا کرتے تھے اس کے اندر۔ تو اس وقت میں نے پوچھا یہ آپ کون حضرات ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ تو اس وقت سے مجھے علم ہو گیا کہ اللہ نے مجھے ولایت کے مقام پر پہنچا دیا ہے۔ تو آپ یہ ابتدائی دینی تعلیم بھی حاصل کیے، اور اپنے اس کے بعد جیسا کہ مشہور واقعات ہے، اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے گوش و گزار کیا گیا تھا، آپ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے والدہ سے پوچھ کر بغداد شریف کو روانہ ہوتے ہیں۔ بغداد یہ علم و فن کا شہر تھا، بڑے بڑے علماء وہاں پر تھے، حدیث کے، تفسیر کے، فقہ کے بڑے بڑے علماء وہاں رہا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے والدہ سے اجازت لے کر بغداد کو گئے، وہاں جانے کے بعد آپ نے بغداد میں پھر تعلیم حاصل کیا، بڑے بڑے اجلہ اساتذہ کے سامنے آپ نے یہ شاگردی اختیار فرمائی اور علم حاصل کر لیا، اور دوران طالب علمی میں آپ انتہائی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کو کھانے کے لیے یہ کیا ہے کوئی چیز ملا نہیں کرتی تھی، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ جو ملا اس کو تناول فرما لیا کرتے تھے۔ بسا اوقات تو یہ ہوتا کہ آپ یہ کہتے کہ میں دریا کے کنارے پر جاتا، وہاں پر ہریالی یا وہاں پر سبز درختوں کے پتے اگر ہوتے تو پتے کھا لیتا، دریا کا پانی پیتا، اور دن کے وقت میں تعلیم حاصل کرتا، رات کے وقت میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اس طرح کئی سال گزر گئے میرے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعلیم حاصل کرتے بلند مقام پر جب آپ پہنچے، تعلیم کے اونچے مقام پر جب پہنچ گئے، تو پھر آپ کو کیا ہوا کہ آپ کے اساتذہ نے کہا کہ آپ کیا کیجئے کہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کیجئے، رشد و ہدایت، اور آپ نے جو علم حاصل کیا ہے لوگوں تک پھیلائیے۔ تو آپ نے پہلے کیا کیا؟ اپنے پیر و مرشد کی تلاش میں نکلے۔ پیر و مرشد کی تلاش تھی آپ کو کہ میں کسی کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، ان سے یہ ارادت حاصل کروں گا۔ تو پھر اس کے بعد کون؟ حضرت ابو سعید مخرمی مخزومی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پر یہ آپ کو بیعت حاصل ہوئی۔ ان کی ارادت میں بھی ان کی بیعت حاصل کرنے کے بعد حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنے خلافت کا خرقہ اور خلافت سے سرفراز فرمایا، خلیفہ بنا دیا۔ پھر آپ کو کہا کہ اے بابا اب تم یہاں سے رشد و ہدایت کے لیے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ تو چنانچہ آپ جب ابتدا میں آپ مدرسے میں تعلیم دینے کے لیے، درس دینے کے لیے آپ جب مدرسے میں آپ بیٹھتے ہیں، تو آپ کی کیا ہے زبان کی وہ تاثیر، وہ آپ کے زبان کے اندر وہ اثر اندازی تھی اس کے اندر کہ آپ کی محفل میں ایک مرتبہ کوئی آتا تو پھر ہمیشہ کے لیے وہ پابندی سے آیا کرتا تھا، بلکہ جا کر لوگوں کو کہتا کہ آؤ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے محفل میں جائیں گے۔ ان کے واعظ و نصیحت کے اندر ایک عجیب قسم کی تاثیر پائی جاتی ہے، جو بات دل سے نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ اپنے دل سے الفاظ کو دل سے نکالا کرتے تھے، وہ لوگوں پر اس کا اثر ہوتا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے آپ واعظ و نصیحت کرتے، رشد و ہدایت دیتے، مدرسے کا حصہ احاطہ ناکافی ہونے لگا، مدرسے کے احاطے کو بڑھا دیا گیا، اور احاطہ کو بڑھانے کے بعد بھی لوگوں کا اتنا ہجوم ہوا کرتا تھا، بیٹھنے کو جگہ نہیں، لوگ یا چبوتروں پر، باہر دیواروں پر بیٹھ کر لوگ آپ کا واعظ و نصیحت سنا کرتے تھے، روایتوں میں آتا ہے۔ پھر آخر میں یہ ہوا کہ جگہ ناکافی ہونے کی وجہ سے کیا کیا گیا کہ عیدگاہ میں جا کر آپ محفل درس کو وہاں پر دیا کرتے تھے، عیدگاہ میں کہ کافی بڑی جگہ ہوتی تھی، وہاں پر جا کر آپ درس دیا کرتے تھے، اور روایتوں میں آتا ہے 70,000 80,000 کا مجمع آپ کے ہر درس سے واعظ اور محفل میں آپ ہوا کرتا تھا اس کے اندر۔ اور کیا ہے روایتوں میں کیا آیا ہے کہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی محفل واعظ و نصیحت ایسی محفل ہوا کرتی تھی کہ جس کے اندر جو بھی وہاں پر بیٹھتا، جو بھی آپ کے واعظ و نصیحت کو سنتا، آپ اللہ کے خوف، دوزخ کے عذابوں کا اور
اللہ کے خوف کا، نافرمانی پر کیا اللہ کا عتاب نازل ہوتا ہے، وہ اس انداز سے سنایا کرتے تھے کہ لوگوں کی چیخیں نکل جایا کرتی تھی اس کے اندر۔ اور یہی نہیں، لوگوں نے کہا کہ کئی لوگ تو بے ہوش ہو جایا کرتے تھے آپ کی محفل واعظ میں اس کے اندر۔ اور یہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہاں پر اس محفل میں آپ واعظ کرتے تھے، ہر محفل آپ کی ایسی ہوتی تھی کہ اٹھنے والا وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں توبہ کر کر اٹھتا، غیر مسلم اگر آ جاتا تو وہ مشرف باسلام ہو کر اٹھا کرتا تھا، اس کے اندر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو کر اٹھا کرتا تھا۔ آپ ہی روایتوں میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں میرے ہاتھ پر یہ یہود و نصارہ عیسائی تقریباً 5000 یہود و نصارہ اور عیسائی میرے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوئے۔ خالی یہود و نصارہ یعنی عیسائی اور یہودیوں کے بارے میں آپ فرماتے ہیں 5000، اس کے علاوہ غیر مسلم الگ ہے، وہ اسلام قبول کرنے والے، وہ اس کے علاوہ لوگوں نے کہا کہ 1 لاکھ سے زیادہ آپ کے ہاتھ کے اوپر مشرف باسلام ہوئے۔ اور روایتوں میں کیا آتا ہے کہ جب بھی آپ یہ محفل واعظ فرمایا کرتے تھے، اس کے اندر یہ نمازوں کے بارے میں، نفس کے بارے میں، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا ترکیب کرنی چاہیے، نمازوں کا اہتمام کیسا کرنا چاہیے، اور اللہ اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کیسی کرنی چاہیے۔ آج اکثر و بیشتر لوگ یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سوان حیات سیرت بھی بیان کرتے ہیں، آپ کے کرامات کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ یقیناً یہ بات مسلم ہے، آپ کے کرامات تو اتنے ہیں کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ساتھ میں یہ کرامات تو ایک ذیلی چیز ہے، یہ ثانوی چیز ہے اس کے اندر، کیونکہ ولی جو بھی کرامت کرتا ہے وہ کرامت کا اظہار کرنے سے، کیونکہ کرامت کس کو کہتے ہیں؟ جس طرح کہ نبی کے لیے معجزہ ہوتا ہے، ولی کے لیے کرامت ہوتی ہے۔ خلاف عادت چیز جو اگر نبی کے ہاتھ پر سرزد ہوتی، ظاہر ہوتی ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور خلاف عادت، خرق عادت چیز اگر ولی کے ہاتھ پر وہ ظاہر ہوتی ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو یہ کرامت، نبی بھی معجزہ کیوں اظہار کرتا ہے؟ اپنے نبوت اور لوگوں کی اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے، تاکہ میرے معجزے سے اس کو ہدایت مل جائے۔ ولی بھی کرامت کا اظہار اس وجہ سے کرتا ہے تاکہ میرے اس معجزے سے لوگوں کو رشد و ہدایت مل جائے، ان کو اسلام کی طرف ان کو رہبری حاصل ہو جائے، رہنمائی حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے کیا کرتے تھے یہ ولی؟ کوئی بھی ولی یہ کرامت کا اظہار اس وجہ سے نہیں کرتا ہے کہ وہ اپنے رعب، اپنے ڈھاک جمائے، اپنا مقام و مرتبہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے نہیں کرتا ہے کرامت کا اظہار، بلکہ اس وجہ سے کرتا ہے میری اس کرامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے ڈالے، اس کو راہ راست پر لا ڈالے، اس کی خاطر ولی کرامت کا اظہار کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رب کی قدرت کا اظہار، اگر رب کی قدرت کا اظہار نبی سے ہوتا ہے تو وہ معجزہ ہے، اور رب کائنات کی قدرت کا اظہار ولی سے ہوتا ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں، کیونکہ ولی بھی جو کرامت ظاہر کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے، نبی کو بھی جو معجزہ ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ولی کیا کرتا ہے؟ ولی کو جو خلاف عادت چیز کا اظہار ہوتا ہے وہ نبی علیہ السلام کی طرف سے عطا کردہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار جب نبی کرتے ہیں تو وہ معجزہ ہوتا ہے، اور نبی کے کمالات میں سے کچھ حصہ اگر ولی کو ملتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور علماء نے فرمایا کہ جس طرح کے اولیاء کی محبت یہ انسان کو کیا کرتی ہے؟ انسان کو ایمان پر باقی رکھتی ہے، ایمان پر ثابت قدم رکھتی ہے۔ ولی کی محبت سے، اولیاء کی محبت سے انسان نبی کے قریب ہوتا ہے، نبی کے قریب ہونے سے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوگا غوث پاک کی محبت کیا کرتی ہے؟ غوث پاک کی محبت یہ
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی طرف لے جاتی ہے اور حضور کی محبت اللہ کی محبت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر ولی سے محبت کر رہا ہے تو یہ محبت اللہ اس کے رسول کی محبت کے خلاف نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کے علاوہ نہیں ہے۔ یہ محبت ہم کو، یہ اولیاء کی محبت، یہ ہم کو نبی تک لے جاتی ہے، اور نبی سے محبت کرنے کا ہم کو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ تو یہ نبی کی، اولیاء کی محبت یہ کبھی بیکار جانے والی نہیں ہے۔ اولیاء کی نسبت، اولیاء سے محبت، اولیاء سے تعلق، یہ ہمیشہ دنیا میں بھی ہمیشہ ہر ایک کو کام آیا ہے، آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ روایتوں میں کیا آتا ہے کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوں گے جو نبی نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اولیاء اللہ کو کل قیامت کے دن بھی یہ شفاعت کا موقع عنایت فرمائے گا، سفارش کا موقع عنایت فرمائے گا، اور کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء سے کہ اے میرے نیک بندو، تم نے جن جن لوگوں کو ہدایت دیا تھا، جو لوگ تمہارے معتقد تھے، تم سے محبت کرنے والے تھے، تمہارے عقیدت مند تھے، ان سب کو تم پہچانو، پہچان کر جو اگر کوئی تمہارے معتقد، تمہارے چاہنے والے اگر دوزخ میں ہیں تو جاؤ ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفاعت بھی عطا فرمائے گا، شفاعت کا موقع عنایت فرمائے گا۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں اے لوگو، یہ ہمیشہ نیک لوگوں سے ملتے رہو، اللہ کے اولیاء سے تعلق رکھو، ملتے رہو، کیونکہ ان سے ملتے رہیں گے تو تمہارا ان سے ملتے رہنا رائے گا، بیکار نہیں جائے گا۔ اور حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ وَلَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، کہ تم ایمان والے کے ساتھ ہمیشہ رہو، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، اور تمہارا کھانا نہ کھائے مگر متقی پرہیزگار آدمی۔ یعنی اپنا کھانا کس کو کھلاؤ؟ دنیا دار کو کھلائے، خیر جائز ناجائز نہیں بولیں گے، کھلا سکتے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں اپنا کھانا نیک لوگوں کو کھلاؤ، متقی پرہیزگار لوگوں کو کھلاؤ، کہ وہ متقی پرہیزگار لوگ تمہارے پاس آئیں گے، تمہارا کھانا کھائیں گے، تمہارے گھر میں بھی برکت ہوگی، تمہارے کھانے میں بھی برکت ہوگی اس کے اندر۔ تو یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ متقی پرہیزگار لوگوں کو کھانا کھلانے کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے قریب رہو، ان کو اپنے پاس بھی بلایا کرو، ان سے اپنا تعلق اور وابستہ رکھو، اور ہمیشہ ان سے میل ملاپ رکھو، یہ تمہارے لیے کام آنے والا رہے گا۔ چنانچہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جب وعظ و نصیحت کی محفل میں آپ کیا ہے وعظ و نصیحت دیا کرتے تھے، آپ سے بے شمار واقعات ایسے یہ ثابت ہے تاریخ کی کتابوں سے کہ آپ کے وعظ و نصیحت کی محفل اتنی مشہور ہو گئی، اتنی مشہور ہو گئی کہ ہر کوئی دور دراز سے وہاں پر آپ کی وعظ کی محفل میں شریک ہوا کرتا تھا۔ اور جیسا کہ بات مشہور ہے کہ اس زمانے میں جیسا کہ کہا گیا کہ بغداد اس کے اطراف میں بڑے بڑے اکابر علماء تھے، محدثین تھے، اور وہ ان کی اپنی محفلیں بھی ہوا کرتی تھی، لیکن ان کی محفلوں میں جو پہلے جاتا تھا، اگر کہ ایک مرتبہ غوث پاک کی محفل میں آ گیا تو اب ان کی محفل چھوڑ کر یہیں پر آ جایا کرتا تھا اس کے اندر۔ اب ان کی محفلیں آہستہ آہستہ خالی ہونے لگی۔ اب اللہ محالہ اب اگر کوئی کسی عالم آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، خطیب ہے، واعظ ہے، اگر اس کی محفل میں اگر آنا لوگ بند کر دیں تو اب اس کو تھوڑا سا دل میں احساس بھی ہوتا ہے، اور دل میں تھوڑی سی دوسرے عالم کی طرف سے تھوڑی سی دل میں تھوڑا کینہ کپٹ حسد بھی آ جاتا ہے، ارے وہ کیا بات ہے اس کے اندر کہ میرے پاس آنے والا بھی انہی کے پاس چلے جا رہا ہے۔ اسی طرح غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی چند علماء جو جن کی محفلیں ویران ہو گئی تھی، ان کو بھی تھوڑا سا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ پر تھوڑا سا حسد ہوا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑے اپنی علمی صلاحیتوں کو، قابلیت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں۔ ایک علماء کی بڑی جماعت آپس میں بیٹھ کے پلانا منصوبہ کری کہ اپن کیا کریں گے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر بھری محفل میں ایسے ایسے مشکل سوالات کریں گے کہ اس کا جواب ہو کیا ہے، اگر اتنے مشکل سوالات کا جواب نہیں دے پائیں گے تو ان کے مریدین معتقدین میں سب کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہے اس کے اندر۔ تو ہر ایک نے اب طے کر لیا کہ کیا کیا سوالات کرنا، تو سب آپس میں طے کرے تم یہ سوال کرنا، تم یہ سوال کرنا، تم یہ سوال کرنا۔ کئی افراد سب مل کر، علماء کی ایک جماعت مل کر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی محفل وعظ میں آئے۔
آ کر بیٹھے، جیسا ہی آ کر بیٹھے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ان کی آمد کے ساتھ ہی آپ وہ پیرانے پیر ہے، وہ پیروں کے پیر ہے، تو پیر پر ولی پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہو سکتی، تو پیرانے پیر پر کوئی چیز پوشیدہ کیسے رہ سکتی ہے؟ تو آپ وہ چیز کو بھانپ لیے کہ یہ لوگ میرے امتحان کے لیے آئے ہیں، میرا امتحان لینے آئے ہیں میرا۔ تو چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ جیسا وہ لوگ آ کر بیٹھے محفل میں، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے سینے مبارک سے کوئی چیز ایسا روشنی کی طرح سا نکلی، ان کے سینوں سے ہوتے ہوئے آگے بڑھ گئی، اور جیسا ہی ان کے سینوں سے وہ چیز ہوتے ہوئے آگے بڑھ گئی، وہ جتنے علماء بیٹھے ہوئے تھے سوالات کرنے کے بعد واسطے، وہ سب کے سب چیخنے چلانے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ کیا معاملہ ہوا؟ تو کہا کہ جیسا ہی ہم آپ کی محفل میں بیٹھے تھے سوالات کرنے کے لیے، ارے جو سوالات سوچ کے آئے تھے وہ سوالات تو دور کی بات ہے، جتنا علم ہمارے سینے میں تھا پورا علم چلے گا ہمارے سینوں سے، جتنا علم تھا سینہ میں پورا علم ختم ہو گیا ہمارا۔ اب چیخنے چلانے لگے، کئی سال محنت کرنے کے بعد یہ علم ہم کو حاصل ہوا تھا، اب وہ چیخنے چلانے لگے، رونے لگے، واویلا مچانے لگے۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک کے پاس قریب آئے، اس کو بلاتے گئے، اپنے سینے سے لگائے، سینے سے جیسا لگائے ان کا غائب ہونے والا علم پورا ان کے سینوں میں آ گیا اس کے اندر، اور سینے سے لگا کر ہر ایک کو سینے سے لگا کر کہا کہ بابا تمہارا یہ سوال تھا نا، یہ کرنے آئے تھے، اس کا جواب یہ ہے۔ دوسرے سے ملے، دوسرے سے کہا کہ تمہارا یہ سوال تھا، یہ اس کا یہ جواب ہے، تیسرے کہا تمہارا یہ سوال تھا، سب کے سوالات کے جوابات دے دیے، ان سبوں نے آپ کے پیروں پہ گر گئے، اعتراف کر لیا کہ واقعی آپ پیرانے پیر ہے، پیروں کے بھی پیر ہے اس کے اندر۔ تو یہ آپ کا علم کا مقام و مرتبہ تھا اس کے اندر۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ آپ بارش ہونے لگی تو بارش ہونے لگی تو اب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان دنیا کی طرف دیکھ کر کہا کہ رب العالمین، اگر میں یہ لوگوں کو اپنے لیے جمع کر رہا ہوں تو جتنے چاہے بارش برسا، اگر میں یہ لوگوں کو اپنے لیے نہیں، تیری ذات کے لیے، تیری محبت کے لیے، تیرے دین کے لیے جمع کر رہا ہوں، تو یہ بارش کو یہ میرے محفل میں آنے والوں کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ مت بنا۔ یہ کہنا تھا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کی محفل واعظ میں جو عیدگاہ کے پاس ہوتی تھی، کھلے میدان میں ہوا کرتی تھی، جہاں جہاں آپ کی واعظ میں لوگ بیٹھے ہوئے اس مقام پر بارش رک گئی، اطراف و اکناف میں بارش ہونے لگی۔ اس کے اندر آپ کی صرف ایک التجا اور خواہش کے اوپر ایسا ہو گیا کہ آپ واعظ فرما رہے ہیں اور اس مقام پر بارش نہیں ہے، اطراف میں، پورے اطراف میں بارش ہو رہی ہے اس کے اندر۔ اور پھر ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے کہ آپ کہ اپنے مریدین کی کیسا مدد فرماتے تھے، کیسا ان کے لیے ان کے تعاون کیا کرتے تھے، ان کی مشکلات میں کیسا ان کے لیے آسانی کیا پیدا مہیا فرمایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے کیا ہے، آپ کو مشکل کشا بھی کہا جاتا ہے، مشکلوں کو کھولنے والے، مشکلوں کو ہٹانے والے۔ یہ تمام چیزیں جو صفات دیے گئے ہیں، مشکل کشا کہیے، غوث کہیے، مدد کرنے والے، یہ سب صفتیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے۔ اب آج کل لوگ مغالطے میں رہتے ہیں، لوگ یہ اس شوش و پنج میں رہتے ہیں کہ غوث کے معنی مدد کرنے والا، تو مدد کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، مشکل کشا تو اللہ تعالیٰ ہے، مشکلوں کو ہٹانے والا۔ یہ بندہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے اللہ کی قدرت کا پرتو جب بندے پہ پڑتا ہے تو قدرت کے، اس کے قوت کے آثار اس کے اندر نمایاں ہونے لگتے ہیں، ظاہر ہونے لگتے ہیں اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کسی بندے سے کرتے ہیں، تو اللہ کی صفت مشکل کشا کسی پر پڑتی ہے، وہ بھی مشکل کشا بن جاتا ہے اس کے اندر۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ واعظ فرما رہے ہیں، واعظ کرتے کرتے اپنے دست مبارک کو آگے بڑھا کر پھر ایسا قریب کھینچ لیے۔ جیسا آگے بڑھا کر قریب کھینچے تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ جب ہاتھ اپنی طرف کھینچے تو پورا ہاتھ آپ کا کچا ہو گیا تھا،
پورا گیلا ہو گیا تھا ہاتھ آپ کا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یا غوث یہ کیا معاملہ ہے، اے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا معاملہ ہے یہ؟ آپ نے کہا کہ اپنے درس میں مصروف رہو، میں جو درس دے رہا ہوں اس کو غور سے سنو، کیا ہے تم کو یہ سب باتوں سے کیا تعلق؟ چنانچہ درس کیا ہے معلوم اپنا جاری رکھے، ان کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، درس جاری رکھے، درس ختم پر تھا، اچانک ایک قافلہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ہماری مدد فرما لی، ورنہ آج ہم کیا ہے ڈوب جاتے تھے سمندر میں، دریا میں۔ لوگوں نے کہا کیا معاملہ ہوا؟ تو ان لوگوں نے آنے والوں نے کہا کہ ہم دریا میں تھے، کشتی بھنور میں پھنس گئی اور کشتی الٹ گئی، ہم دریا میں ہے غوطے مارنے لگے۔ تو اس وقت وہ پورے کے پورے مریدین تھے، معتقد تھے، انہوں نے دریا میں کیا کہا؟ یا غوث یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ، اے عبد القادر اللہ کے لیے ہماری مدد فرمائیے۔ انہوں نے وہاں سے غوث پاک کو مدد کے لیے پکارا، تو غوث پاک نے اپنے محفل واعظ میں رہ کر ان کو ایسا ہاتھ بڑھا کر پورا قافلے کو باہر نکالا۔ تو وہ ہاتھ بڑھا کر قافلے کو نکالنے سے آپ کا ہاتھ گیلا ہو گیا تھا، اور اس بات کی خبر آ کر قافلے والوں نے دے دیا اس کے اندر کہ وجہ یہ تھی آپ کے ہاتھ کے گیلا ہونے کی کہ آپ نے اب ہاتھ اندر داخل کر کر ہم کو نکالا، ورنہ اگر آپ نہ نکالتے تو ہم ڈوب جایا کرتے تھے، ہم مر جاتے تھے اس کے اندر۔ تو اس طرح غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مریدین کے لیے مشکلوں میں کام آیا، ان کے پریشانیوں میں کام آیا۔ اور روایتوں میں کیا آتا ہے کہ آپ کے پاس سے ایک خاتون آئی، خاتون آ کر کہا کہ یا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ مجھے اولاد نہیں ہے، شادی ہو کے کئی سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، آپ میرے لیے کیا ہے اولاد کے لیے دعا فرمائیے۔ تو آپ نے رب سے دعا فرمائی ہے بار الہ اس کو اولاد عطا فرما۔ تو غیب سے آواز آئی اے عبد القادر اس کے مقدر میں اولاد نہیں ہے، اے غوث اے عبد القادر اس کے مقدر میں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو اولاد ہونے والی نہیں ہے، اس کو اولاد اس کی قسمت میں نہیں ہے۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بار الہ اس کو ایک لڑکا عطا فرمایا، تو اللہ نے فرمایا لوح محفوظ پر نہیں ہے۔ تو غوث پاک نے فرمایا اللہ 2 لڑکے عطا فرما۔ پھر آواز آئی کہ اس کی قسمت میں نہیں ہے اولاد، آپ نے کہا 3 لڑکے عطا فرما، قسمت میں نہیں ہے 4 لڑکے عطا فرما، ارے قسمت میں نہیں 5 دے، قسمت میں نہیں 6 دے، ارے قسمت میں مقدر میں نہیں ہے 7 اولاد اس کو عطا فرما۔ بار الہ بولے آواز آئی ہے عبد القادر لوح محفوظ پر لکھا ہوا نہیں تھا یہ، لیکن تمہارے کہنے پر ہم نے لوح محفوظ کے اندر یہ بات اب ثبت کر رہے ہیں کہ تمہارے کہنے کی وجہ سے ہم اس کو 7 لڑکے عنایت کریں گے اس کے اندر۔ تو وہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے 7 لڑکے عنایت فرمائے۔ یہ جب ولی کی جب دعا نکلتی ہے، ولی کی التجا نکلتی ہے، تو لوح محفوظ پر جو لکھی ہوئی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ وہ چیزوں کو بھی کیا ہے ولی کی وجہ سے لوح محفوظ میں لکھا دیتا ہے۔ جو چیز مقدر میں نہیں رہتی ہے لیکن ولی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مقدر میں بھی وہ چیز کو لکھ دیتا ہے، مقدر میں لکھی ہوئی چیز کو مٹا دیتا ہے ولی کی وجہ سے، ولی کی دعاؤں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کی وجہ سے ان کو 7 لڑکے عنایت فرمائے، روایتوں میں آتا ہے۔ اور آپ ایک مرید آ کر آپ سے کہنے لگا کہ میرے بچے کو 1.5 سال ہو گیا ہے، سال بھر سے بخار کم ہی نہیں ہو رہا ہے، بخار کی شدت ہے، لاکھ دوائیں علاج کر لیا لیکن بخار کم نہیں ہو رہا ہے۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بچے کے کان میں جا کر کہو کہ عبد القادر جیلانی یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اس بچے سے چلا جا۔ تو جیسا ہی وہ والد نے جا کر بچے کے کان میں یہ بات کہی عبد القادر کا حکم ہے کہ تو چلا جا یہاں سے، وہ بچے کو فوراً شفا یابی ہو گئی اور وہ بچہ تندرست ہو گیا اس کے اندر۔ اور وہ والد ان کے کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد سے میں کئی سال تک آزماتا رہا، وہ بچے کو ایسے مقام پر گیا جہاں پر پورا وائرل پھیلا ہوا تھا، بخاریں ہیں، سب بخار میں مبتلا تھے، وہ بچے کو بخار نہیں آتا تھا اس کے اندر۔ تو یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دعاؤں کا، آپ کے نام کی تاثیر کا یہ عالم تھا کہ نام لے کر پکارا جائے تو بیماری دفع ہو جاتی ہے، ایک دفع ہو جاتی ہے تو دوبارہ پلٹ کر نہیں آتی اس کے اندر۔ تو اور پھر آپ کی زبان میں تاثیر کا اور آپ کے کیا ہے
زبان کی اثر اندازی کا یہ معاملہ تھا اس کے اندر کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے لڑکے کو، عبدالجبار نامی آپ کا ایک لڑکا تھا، ان کو آپ نے کیا ہے منبر پر بٹھایا، کہا کہ بیٹا تم کچھ واعظ و نصیحت کرو. تو انہوں اپنے لحاظ سے واعظ و نصیحت کیے، لیکن واعظ و نصیحت کرے لیکن معتقدین مریدین پر اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا. ہر محفل واعظ میں لوگ چیختے چلاتے بے ہوش ہو جاتے، بعض کی تو موت واقع ہو جاتی، بلکہ بھی اموات بھی واقع ہو جاتے. ایسا محفل میں ہوتا تھا. لیکن آپ کے صاحبزادے محفل واعظ میں کچھ نصیحت کرنے کے بعد جب ختم کرے کسی پہ کوئی کیفیت طاری نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ بابا جان آپ واعظ کرتے ہیں تو اثر انداز ایسا ہوتا ہے کہ لوگ چلاتے ہیں، ان کے دلوں پر اثر ہوتا ہے. اور اب میں بھی تو تقریر کرا، آواز کرا، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. اب آپ کیا ہے واعظ فرمائیے تھوڑی دیر کے لیے. تو آپ منبر پر بیٹھ کر کیا ہے آپ نے کیا کہا؟ اب دیکھیے، آپ نے کہا کہ میری ماں نے چھینکے پر دہی کی ہانڈی رکھی، اور وہ دہی کی ہانڈی اوپر جب چھینکے پر رکھا تو ایک بلی آئی. بلی آ کر وہ چھینکے پر حملہ کر کے وہ دہی کی ہانڈی کو پر حملہ کیا، تو اپنا پنجہ مارا تو وہ دہی کی ہانڈی گر گئی نیچے، دہی بھی گر گیا اور وہ دہی کی ہانڈی بھی پھٹ گئی. یہ کہنا تھا. پورے عوام میں، پورے معتقدین میں شور اور ہنگامہ مچ گیا، واویلا مچ گیا سب کے اندر. اس کے اندر سب کے سب چلانے لگے لوگ، سب کے سب یہ اپنے کپڑے پھاڑ رہے ہیں، بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے. لوگوں نے کہا، اب مشارحین نے کیونکہ غوث پاک کے محفل میں شریک ہونے والوں کی صلاحیتیں بھی اونچے درجے کی رہیں گی لا محالہ. تو یہ بات ایک کس کی بات تھی؟ ایک راز کی بات تھی اس کے اندر، یہ ایک تصوفانہ بات تھی اس کے اندر. وہ تصوفانہ بات وہی سمجھ سکتا ہے جو صوفیت سے جس کا تعلق رہے گا، عقیدت سے جس کا تعلق رہے گا. تو علماء نے اس کی تشریح فرمایا کہ یہ چھینکے میں ہانڈی میں دہی کا جمع کرنا اس بات کی علامت ہے کہ انسان اپنے لیے دنیا کما کے محفوظ رکھتا ہے اور اس کو بچا کر رکھتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں سے اپنا حصہ حاصل کرنے سے پہلے وہ بلی کیا ہے؟ بلی یہ ملک الموت ہے. ملک الموت آ کر اس کے اوپر حملہ کرتا ہے. وہ مال جمع جو کیا ہوا تھا وہ مال بھی پورے لوگوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور ہانڈی بھی پھٹ جاتی ہے، یعنی اس کا موت اور انہیں بھی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کے اندر. تو یہ اس کا مطلب تھا. تو تمام لوگوں نے واویلا مچا دیا کہ یقیناً کیا بات ہے کہ دیکھو کہ انسان پیسہ جمع کر رہا ہے، مال و دولت جمع کر رہا ہے اور اس کو جمع کر رکھ رہا ہے کہ وقت آنے پر میں جس طرح کے ہانڈی میں دودھ اور دہی کو جمع کیا ہوا ہے، وقت آنے پر کھاؤں گا اور اس سے استفادہ کروں گا. لیکن وقت وہ کھانے کا نہیں آتا، وقت اس کی موت کا آ جاتا ہے. اور وہ ہانڈی میں کا پیسہ، وہ جو دودھ اور دہی تھا، وہ بشکل انسان کا اپنا پیسہ اور مال و دولت تھی، وہ مال و دولت بھی ختم ہو جاتا ہے اور آخر میں یہ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. یہ حقیقت تھی. آپ کے اس ایک بات کے اوپر اتنے لوگوں کے اندر یہ تاثیر پیدا ہوئی کہ سب چیخ مارنے لگے اس کے اندر. تو یہ آپ کے واعظ و نصیحت کا. تو اب دیکھیں یہاں پر کہ ہر ایک اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ زبان جتنی متقی پرہیزگار کی زبان رہے گی اتنا ہی اس کے اندر اثر بھی پایا جائے گا. اس کے اندر تقویٰ پرہیزگاری کا اونچے مقام پر جو رہتا ہے اس کی زبان کی تاثیر بھی اونچے مقام پر رہتی ہے. اب یہاں پر ان کی اولاد بھی، لڑکا بھی ان کا واعظ و نصیحت کیا، لیکن آپ نے ایک معمولی سی موٹی بات کہی، لیکن وہ بات پر اتنا اثر ہو گیا اس کے اندر. تو غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ وہ مقام و مرتبہ بھی اونچا عطا فرمایا اور آپ کو اختیارات بھی بلند و بالا عطا کیے گئے. علماء فرماتے ہیں کہ آج بھی چنانچہ بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ نے
اور بزرگان دین نے، علماء نے فرمایا، اس کے اندر بانی جامع علیہ رحمۃ الرضوان بھی لکھتے ہیں کہ آج بھی غوث پاک کو وہی سلطنت حاصل ہے جو آپ کی زندگی میں آپ کو سلطنت حاصل تھی۔ اس کے اندر جیسا زندگی میں جیسا لوگوں کے کام آتے تھے، تصرف کرتے تھے، آج بھی لوگوں کے کام آتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ تصرف کرتے ہیں۔ وہی تصرف، وہی سلطنت، وہی اختیارات آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ چنانچہ یہ کسی نے، کوئی اس زمانے کا بادشاہ تھا، تو وہ بادشاہ نے کیا کہا؟ کہ بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کے لیے، آپ کے خانقاہ کے لیے، میں ایک ملک آپ کے خانقاہ کے لیے نام پر کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے کیا کہا کہ اے وہ مقام سنجر کا بادشاہ تھا، تو اس نے یہ کہا کہ ایک ملک آپ کے نام پہ کرتا ہوں۔ تو آپ نے کیا کہا کہ تیرے ملک کی سلطنت تو تجھ کو مبارک ہو کہ ہم کو جب سے رات کی شب بیداری میں، سحر کی آگاہی میں اور سحر کے وقت میں آہو بکا کرنے میں جو ہم کو مزہ ہے، تیری سلطنت و بادشاہت میں وہ مزہ ہم کو حاصل نہیں ہے۔ اس کے اندر اللہ نے ہم کو عبادت میں جو مزہ عطا فرمایا ہے، تقوی میں اور رات کے وقت میں شب بیداری کرتے ہوئے ہم کو جو لطف آتا ہے، وہ تیری سلطنت اور تیری بادشاہت میں ہم کو وہ لطف و مزہ نہیں آتا۔ تو اس طرح آپ نے دنیا میں رہ کر یہ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو سنوارا اور کئی لوگوں کو مشرف اسلام فرمایا اور اسلام کے دائرے سے ان کو وابستہ فرما دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے آپ کو، جب آپ کا وصال ہوا، آپ دنیا سے تشریف لے جانے لگے، تو ایسے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسے حالت میں آپ کو دنیا سے آپ کو اوپر بلایا کہ آپ تمام اولیاء کے سردار بنے ہوئے تھے، تمام اولیاء کی سرداری آپ کو حاصل تھی۔ اور یہ یقیناً کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، آپ کے چاہنے والے، وہ دنیا میں بھی وہ سرخرو رہیں گے، آخرت میں بھی سرخرو رہنے والے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ غوث پاک کا وہ معاملہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی سلسلے کا مرید ہوتا ہے، خواہ وہ چشتی ہو، سہروردی ہو، نقش بندی ہو، قادری تو ہے ہی غوث پاک کے سلسلے کا، دوسرے سلسلے والے بھی یہ سب سلسلے جا کر اوپر جب جائیں گے تو جا کر قادری امام غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں جا کر ملتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا جتنے سلسلے ہیں وہ سب سلسلے جا کر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر ملتے ہیں۔ ہر سلسلے کا تعلق کیا ہے؟ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کوئی ولی، کوئی مرشد جب تک کہ غوث پاک کی ولایت کو تسلیم نہیں کرتا، وہ مرشد اور پیر بن نہیں سکتا۔ پیر بننے کے لیے غوث پاک کی یہ آپ کی ولایت کو ماننا ضروری ہے اور آپ کی ولایت کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ ہمارے حیدرآباد کے مشہور شاعر کون کہ کامل شتاری رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار انہوں نے حضرت پیران پیر کے اوپر لکھے ہیں کہ جناب پیر سا آقا اب ہو نہیں سکتا، جناب پیر سا اب کوئی آقا ہو نہیں سکتا، یہ وہ آقا ہے کہ جس کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا، یہ وہ آقا ہے کہ جس کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا۔ قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے، قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے، غلام غوث اعظم بے سہارا نہیں ہو سکتا، غلام غوث اعظم بے سہارا نہیں ہو سکتا۔ جناب پیر نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا، غوث پاک نے اپنے مریدین کی پردہ پوشی، عیب پوشی کا وعدہ فرمایا کہ میرا مرید کوئی اگر اس کا ستر کھلتا ہے، عیب اس کا کھلتا ہے تو میں کسی بھی مقام پر رہے میں اس کی پردہ پوشی کرتا ہوں۔ تو یہ شاعر کہہ رہے ہیں جناب پیر نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا، غلام ان کا کسی صورت میں رسوا ہو نہیں سکتا، غلام ان کا کسی صورت میں رسوا ہو نہیں سکتا۔ پھر آخر میں کہہ رہے ہیں کہ مزے کی چیز ہے کامل محبت غوث اعظم کی، مزے کی چیز ہے، مزے کی چیز ہے کامل محبت غوث اعظم کی، نہیں تو زندگی میں لطف پیدا ہو نہیں سکتا، نہیں تو زندگی میں لطف پیدا ہو نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد